حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے بارے میں۔ ناظرین، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سنا خیریت سے ہوں۔ آج انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے جا رہے ہیں دوستوں، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، بڑی بہترین ویڈیو ہے۔ آج ہم جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جب بادشاہ نمرود نے اپنے ملک سے نکالا تو وہ کس طرح سے نکالا اور وہ کہاں گئے، اس کا پورا واقعہ ہم جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، بڑی بہترین ویڈیو ہے یہ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے اور بہت اچھے ایمان، مضبوط ایمان والے اور سچے تھے۔ تو یہ ان کا پورا واقعہ ہے، ان کا اور ان کی بیوی کا، جب بادشاہ نمرود نے اپنے ملک سے انہیں نکالا تو بیچارے کہاں گئے، کس حال میں تھے، کیسے تھے، کیسے راستے کا سفر طے کیا، یہ سب کچھ جانیں گے ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سے جب ان کا نکاح ہوا تو اس کا پورا واقعہ، یہ سب کچھ جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ تو ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، امپورٹنٹ ویڈیو ہے دوستوں، اور اچھی لگے تو شیئر کریے گا، اور جو بھی حضرات نئے چینل میں آتے ہیں نئے، وہ سبسکرائب کر لیا کریں اور اپنی قیمتی کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں۔ دوسری بات دوستوں، میرا ایک چینل اور ہے، اس کا نام ہے نواز ٹی وی 15۔ جیسے یوٹیوب پہ لکھیں گے میرا چینل آ جائے گا نواز ٹی وی 15، اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، اس میں بھی جا کے آپ لوگ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، اب آپ لوگ کہیں گے اس چینل میں کون سی ویڈیو ڈالتے ہیں، اس میں پرانی ہسٹوری ویڈیو، مطلب پرانے بادشاہوں کی، اور جیسے کہ ایرت الغازی ہیں، عثمان غازی ہیں، سلطنت عثمانیہ ہیں، ہمارے ملک ہندوستان میں جو مغل حکومت تھے ان کے بادشاہوں کی ویڈیو ہیں، اور دیگر تمام ہیں، اس میں ہسٹوری ویڈیو ہیں جو آپ کو اچھی لگیں گی، اور آپ کو ایتہاسک معلومات بھی ہوگی، کون سے بادشاہ کس ٹائم کیسے گزرے تھے، اور تمام اس میں ہے ویڈیو، آپ لوگ دیکھیے گا ضرور اور اس کو سبسکرائب کریے گا۔ تو چلیے بنا دیری کے ہم لوگ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے بارے میں۔ ناظرین، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھیں۔ ان کے پاس بہت سی زمینیں اور مویشی تھے۔ آپ نے تمام اموال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مہارت سے تمام امور کی اصلاح کی، مویشیوں اور زراعت میں ترقی ہوئی، یہاں تک کہ بابل میں کسی کا حال ان سے بہتر نہیں تھا۔ اس لیے یہ سارا مال نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لینے کی کوشش کی، جس کا تمام احوال اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی پر تفصیلی ویڈیو ہم پہلے ہی بنا چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ کو لے کر چلے گئے اور کہا، سورہ الصافات آیت نمبر 99، میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری راہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اس لیے انہوں نے اس سفر میں اپنی بیوی حضرت سارہ کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظروں سے محفوظ رہیں۔ لیکن راستے میں قبطیوں کے ملک یعنی مصر میں پہنچے، جس پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے روک لیا۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے کرتے اس صندوق کے پاس آیا اور بولا، یہ صندوق کھول کر دکھائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فرض کرو کہ یہ صندوق سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ہے، اب اس کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو میں وہ تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن تم اس کو مت کھولو۔ اس نے کہا، جب تک صندوق نہ کھولو گے اس کا حساب نہیں ہو سکتا۔ اسی اثنا میں اس نے صندوق کو کھول دیا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو وہ کہنے لگا، اب تو میں جب تک تمہارے اور اس عورت کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع نہ دے دوں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ چنانچہ اس نے کسی شخص کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ صندوق اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ساتھ چلے اور فرمایا کہ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں صندوق سے جدا نہیں ہوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ اطلاع دی گئی تو اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو بھی تابوت کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تابوت اور ان کے تمام سامان کے ساتھ بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ جب آپ اس کے سامنے پہنچے اور اس کی نظر حضرت سارہ پر پڑی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت و حمیت کا سرچشمہ تھے وہ سخت پریشان ہوئے اور ادھر سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے کہا، پروردگار میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہارے خدا نے میرا ہاتھ خشک کر دیا ہے؟
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ وہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی جانب دیکھا اور اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا، اس پر پہلے کی طرح اس کا ہاتھ پھر خشک ہو گیا۔ تب اس نے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اب میں تمہارے ہاتھ کے شفا یاب ہونے کے لیے اس شرط پر دعا کروں گا کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو اور تمہارا ہاتھ خشک ہو جائے تو پھر تم مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے یہ شرط مان لی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے ہاتھ کو ٹھیک کر دے۔ اس پر بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصلی حالت پر آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور کہا کہ تم بے خوف رہو، تمہاری حرمت یا تمہارے اموال سے اب میں باز رہوں گا، جس جگہ چاہو جاؤ، لیکن تم سے میری ایک حاجت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سی حاجت ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے منظور فرمایا۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت سارہ کو بطور کنیز عطا کر دی۔ بادشاہ کی یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ہاجرہ تھیں، جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کا درجہ دیا، اور انہی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و اموال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے پیچھے چلا۔ خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس پر قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور خود اس کے پیچھے چلو اور اس کی تعظیم کرو، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور ناچار ہے، خواہ نیکوکار ہے یا بدکار۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا آگے چلو کہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تم کو مقدم رکھوں اور تمہاری عزت و اکرام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا، تمہارے خدا نے ایسی وحی کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال، بردبار اور کریم ہے، تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچ کر ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین اور شام سے آنے جانے والوں کا راستہ تھا۔ اس راستے پر اللہ کے ان نیک بندوں نے رہنا سہنا۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی اور ان کے ساتھ جو ان کا بھتیجا تھا، ان کو بادشاہ نمرود نے اپنے ملک سے نکال دیا۔ پھر انہوں نے شادی کی اور ان کے پاس جو بھی زمین جائیداد تھی وہ سب انہوں نے اپنے شوہر کے حوالے کر دیا۔ تو اس کے بعد جو بھی پورا واقعہ ہوا ہم نے دیکھا سمجھا، اور وہ بادشاہ جو ان کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا تھا وہ بھی اسلام قبول کر لیا اس نے بھی۔ دوستوں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ امیر ہو، کوئی بھی ہو، اللہ جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے دے گا، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بہرحال یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔